ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے سامنے جب بھی آپ کوئی دین کی بات کرتے ہیں، خصوصاً مرنے کی بات کرتے ہیں، موت کے بعد زندگی کی بات کرتے ہیں، آخرت کی بات کرتے ہیں، قبر میں ہونے والے سوالوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور موت کے حوالے سے یقیناً بات کرتے ہیں، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ ٹاپک بدل دیا جائے، موضوع بدل دیا جائے اور اس بات کے اوپر بات ہی نہ کی جائے، اس موضوع کے اوپر بات ہی کوئی نہ کی جائے۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے کسی طریقے سے وہ اوائڈ کر جائیں یا اپنے آپ کو کسی اور کام میں مشغول کر لیں یا آپ کی ہی اٹینشن کو جو ہے وہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس موضوع پہ بالکل بات ہی نہ کریں، آپ کو باقاعدہ اس بارے میں باور کرانے کی، اپنے عمل سے باور کرانے کی، یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ۔ حالانکہ دیکھنے میں اگر آپ غور کریں تو وہ ماشاءاللہ بہت نفیس لوگ ہوتے ہیں اور اچھے اچھے عہدوں پر بھی فائز ہوتے ہیں اور ان کا نالج بھی ٹھیک ہوتا ہے دنیاوی لحاظ سے، اور وہ بڑے کامیاب لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں تک دین کی بات آتی ہے یا مذہب کی بات آتی ہے تو ان کے دماغ میں جو ایک بلیو انہوں نے ڈیولپ یا اسٹیبلش کر لیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم دین کے بارے میں جتنا زیادہ جانیں گے تو اتنا زیادہ ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا، اتنا زیادہ اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا پڑے گا، اور لا علمی جو ہے وہ ہمیں شاید اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو کر دے۔ تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ دین کی بات ہم نہ سنیں، نہ سمجھیں، قرآن کو بھی ہم اگر پڑھیں تو ثواب کی نیت سے پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہ کریں، صرف ثواب اکٹھا کرنے کے لیے ہم اس کو پڑھتے رہیں۔ تو ان کے اندر جو ہے وہ نفسانی طور پہ، نفسی طور پہ ان کے نفس کے اندر جو ایک یقین جو ہے وہ بالکل جو سرایت کر چکا ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے ہوتے ہیں کہ لا علمی کی وجہ سے جو ہے ان سے کسی قسم کا کوئی سوال جواب نہیں کیا جائے گا، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ لا علمی جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ سپیئر نہیں کی جائے گی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کل اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے بغیر کسی حساب کتاب کے، بغیر کسی امتحان کے جو ہے وہ جنت میں داخل کر دے، کسی بندے سے کچھ پوچھے ہی نہ، یہ اس کا ثواب دیدی اختیار ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے کچھ اصول و ضوابط جو ہے وہ متعین کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سمجھا دی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے بھی ہمیں وہ اصول ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بالکل ضروری ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن آپ کے اعمال بھی اتنے ہی ضروری ہیں جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دے رکھی ہے کہ آپ اس اعمال کو کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے رہیں۔ تو آپ سے بھی وہی سوالات ہونے ہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، علی رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ہونے، تمام خلفائے راشدین اور تمام صحابہ کرام سے وہی سوال ہونے جو آپ سے ہونے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو علم ہی نہیں تھا، تو یہ میں سوال کا جواب کیسے دوں؟ ظاہر ہے کہ جب سوال ایک جیسے آئیں گے تو جواب بھی ایک جیسے ہونے چاہیے، تبھی سرخرو ہوں گے آپ۔ تو جب بھی کسی امتحان کے اوپر بات کرتے ہیں، اگر آپ دنیاوی حوالے سے سوچیں، ہم کسی کلاس کا، کسی مقابلے کے امتحان کو اٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا سوچ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہم پراپر تیاری کرتے ہیں۔ تیاری ہم کہاں سے کرتے ہیں؟ تیاری ہم اوبویسلی ٹیکسٹ بک سے کرتے ہیں، اور ٹیکسٹ بک کے ساتھ ساتھ ہم کچھ ہینڈ بکس بھی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں ہمیں کہیں سے مل جائیں تاکہ ہماری تیاری اچھی سے اچھی ہو جائے۔ تو قرآن جو ہے وہ اسلام کی ہینڈ بک ہے، اور جو سنت مبارکہ ہے، احادیث کی کتب ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہماری ہینڈ بک ہے، اور یہ قرآن اور ہماری جو ٹیکسٹ بک اور ہینڈ بکس کے ذریعے سے ہی ہم اپنے اگلے جہان کے امتحان کی جو ہے وہ تیاری کر سکتے ہیں، تبھی ہم ان سوالات کے جوابات دے سکیں گے اور اس امتحان میں ہم سرخرو ہو سکیں گے، کامیاب و کامران ہو سکیں گے، جب ہم ان چیزوں کو سمجھ پائیں گے۔ اگر ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے ہی نہیں، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے اور آنکھیں بند کر لیں گے کبوتر کی طرح کہ بلی ہمیں کھائے گی نہیں، تو یہ آپ کی بالکل بھول ہے۔ تو ہمیں امتحان کی تیاری بہت ضروری ہے، کرنی ہے، اور اس کے لیے آپ کو قرآن کھولنا بھی پڑے گا، قرآن سمجھنا بھی پڑے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو سمجھنا بھی پڑے گا، پڑھنا بھی پڑے گا، اور اسلام کا پورا مکمل جو ہے وہ علم حاصل بھی کرنا پڑے گا۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات تو مانیں اور کچھ کو آپ بالکل یکسر جو ہے وہ چھوڑ دیں یا اس کی نافرمانی کر دیں۔ تو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر وعید سنا دیا، فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، یعنی تم کتاب کے کچھ حصے کو تو مانتے اور کچھ حصے کو نہیں مانتے۔ تو آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو وعید سنائی ہے کہ دنیا میں بھی ان کے لیے جو ہے وہ خیر نہیں ہے اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جان خلاصی نہیں ہونی، معافی نہیں ہونی، دین کا علم لینا بہت ضروری ہے، قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا، سوانح عمری کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم اپنے اگلے